اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کرتے ہیں اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 192 اور آیت نمبر 193 اور 194 انشاءاللہ، یعنی 192، 193 اینڈ 194 تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انکا، اے رب ہمارے، بے شک تو، اے رب ہمارے، رب نا ہمارے، انا بے شک، کا تو، کا کے میننگ تم یا تو، من جو کوئی، تدخل النار، تدخل داخل کیا، النار آگ میں، فقد پس، تحقیق یعنی کنفرم بات، اخزیتہ رسوائی، غمگین ہونا، رسوائی کرنا، رسوا ہونا، اس کو رسوا کیا اس کو۔ اے رب ہمارے، بے شک تو نے جس کسی کو داخل کیا آگ میں یعنی دوزخ میں یا جہنم میں، پس تحقیق رسوا کیا اس کو، یعنی غمگین کیا اس کو، جو کوئی دوزخ میں گیا اس دن، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ وما اور نہیں، للظالمین کے لیے، ظالمین ظالموں کے لیے یا گناہگاروں کے لیے یا ناانصافوں کے لیے، جس نے برائی کی ہوگی، دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، اور نہیں ہے گناہگاروں کے لیے من سے انصار، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا، یعنی اس دن ظالموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی بندوں کی زبان سے کہتا ہے، اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس پر یقین کرے کہ اے رب ہمارے، جس کسی کو، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، جس نے برائیاں کی ہوگی، جو ایمان پر نہیں ہوگا دنیا میں، تو ظاہر ہے اس کی رسوائی ہوگی۔ ایک تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے اور سب کے سامنے اس کو جب گھسیٹ کر جائیں گے دوزخ میں ڈالیں گے تو وہ رسوائی، اور جب اس کو سزا سنائی جائے گی تو غمگینی الگ، غم الگ کہ اب جلے گا آگ میں، اتنے سخت آگ میں، جو آگ دنیا میں ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے وہ آگ ہوگی، اور اس سے بچانے والا ادھر کوئی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ جو ہے وہ ڈال دے دوزخ میں، اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے اور وہ سفارش کرے، لیکن جس نے جس طرح عمل کیا ہوگا وہ اسی طرح سزا پائے گا۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنے محبت کرنے والے چاچا تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن مرتے وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ قبول کرنا چاہتے بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں بار بار کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مکہ کے سردار بھی ساتھ بیٹھے تھے، جیسے ابو سفیان اور ابو جہل، اور وہ بار بار اسے کہتے تھے کیا تم باپ دادا کا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دو گے؟
تم ڈر رہے ہو یہ، اور وہ اس کو بہکا رہے تھے، اور اس طرح اس نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ مر گئے، حالانکہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح کی مدد کی اسلام کے پھیلانے میں، لیکن بس کلمہ نہیں پڑا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اپنی تھوک ان کے جسم پر لگا رہے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب جہاں جہاں لگی ہوگی کسی کے، تو اس جگہ پر آگ نہیں لگے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شروع کر دیا اپنی تھوک، اپنی لعاب جو ہے ابو طالب چاچا کے جسم پر لگانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہو، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم میرے مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ اس کو روک دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ لیکن جہنم میں سب سے کم سزا جو ملے گی وہ ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ملے گی، جس کو صرف آگ کے شوز پہنائے جائیں گے، بوٹ پہنائے جائیں گے، تو اس سے ان کی اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کا دماغ جو ہے وہ ابلے گا، وہ ابل رہا ہوگا اس آگ کے شوز سے۔ تو اس لیے اعمال کا سزا اور جزا جو آخرت میں ملے گی وہ اپنے اعمال پر ہیں، کہ خود کیسے عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں۔ تو اس لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب، وہ جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت دعائیں کرتے تھے کہ کیا ہوگا قیامت والے دن، لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جا رہے ہیں دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی فکر تم نہ کرو، آپ نہ کرو، میں اس کو ایسے کر دوں گا کہ کوئی پہچانے گا ہی نہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو خود عمل کرو گے، جس طرح خود ایمان قبول کرو گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جس نے اس دنیا میں ایمان نہیں لایا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا ہوگا، توحید کو اور رسولوں پر ایمان نہیں لایا، فرشتوں پر اور کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اس میں کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائے تو وہ سب کا جو ہے سب کچھ خراب۔ یعنی جس نے عیسائی جس طرح اپنے کتابوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور اپنے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن پر نہیں لاتے، تو یہ بھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے اور پچھلی کسی کتاب پر جو ہے وہ ایمان نہ لائے، تو وہ بھی یہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بھی جو ہے، چونکہ اللہ کی کسی ایک کتاب، کسی ایک رسول کو نہ ماننا جو ہے وہ کفر میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت ہے ربنا اننا، اے رب ہمارے، ربنا اننا، اے رب ہمارے، بے شک ہم نے، اننا بے شک، اور یہ نہ جو ہے یہ دوسرا، یہ ہمارے، اے رب ہمارے، بے شک ہم نے، سمعنا سن لیا، ہم نے سمع سن لیا، نہ ہم نے، منادیً ینادی، منادی پکارنے والے کو، ینادی پکارا، جس نے پکارا، پکارنے والے کے پکار کو، یا آواز دینے والے کے آواز کو، ہم نے سنا پکارنے والے کے پکار کو، للایمان، ایمان لانے کے لیے، ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمنو ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لائے، ربنا اے رب ہمارے، فاغفر لنا بخش دے ہم کو،
فغفر ل بخش دے ہم کو، پھر فغفر لنا پھر بخش دے نہ ہم کو، ذنوبنا گناہیں ہماری، وکفر اور ہٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا برائیاں ہماری، وتوفنا اور موڑ دے ہم کو، یعنی موڑ دینا یعنی واپس جانا اس دنیا سے، یعنی موت کے بعد واپس جانا، اور موڑ دے ہم کو مع الابرار، ابرار کے میننگ ہے نیک لوگ، مع ساتھ، اور موڑ دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمیں نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اس طرح کہو کہ اے رب ہمارے، ہم نے سن لیا سننے والے کی پکار کو۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ہم نے کہا کہ عقل والے جو ہے وہ ہے جو رات اور دن کے بدلنے کو اور اس آسمان اور زمین کے بنانے سے عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے اس کو تھامنے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب سن لیا ہم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں۔ دیکھو نشانیاں ہیں آسمان اور زمین، اور اس میں درمیان میں جو چیزیں موجود ہے وہ نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین اور ستارے اور سورج اور چاند اور دن اور رات کا بدلنا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اپنے پیغمبر بھی بھیج دیے، اپنی شریعت یہ کتابیں بھی بھیج دی کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اب ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ اے رب ہمارے، ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کی آواز کو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پکارا اور ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دی کہ اے لوگو ایمان لاؤ ایک رب پر جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پس ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اگر ہم سے کچھ گناہ ہوئے ہو، اور دور کر دے ہمارے سے ہماری برائیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ کہو کہ یہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر یعنی چلا، کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، یعنی دور کر دے ہم سے گناہ، اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کر دے، یعنی موت کے بعد ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یعنی یہ اب دعا ہے، ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہ بخش دے جو ہم سے ہوئے ہیں، اور آگے ہمیں دور کر دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلا، اور جو راستہ تجھے پسند نہیں ہے اسے ہمیں دور کر دے، اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحمان و یا رحیم، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو سب کچھ پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری آپی جان جس نے مجھے پڑھایا ہے اس کو، ہمارے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔
قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین، ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف اور ہماری ساری گناہ معاف فرما، ہم برائیاں دور کر دیں اور ہماری تکالیف اور بیماریاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ جو راستہ تجھے پسند ہے ہمیں اس پر چلا، اور جو چیزیں جو عمل تجھے ناپسند ہے یا اللہ ہمیں اس سے دور کر دیں، ہمیں اس سے خود بخود دور کر دیں، آمین ثم آمین۔